میں فیصلہ کر چکی ہوں بابا، میں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مہندی سے رنگے ہاتھ، کلائیوں میں بھری بھری چوڑیاں، 16 سنگھار کیے وہ ہیزل راجپوت تھی جو ایک بہت مشہور ایڈوکیٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ آج اس کی مایوں تھی اور کل بارات، پر اچانک ہی سب بدل گیا تھا۔ ہیزل، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، مسٹر شمشیر راجپوت نے قطعی انداز میں کہا۔ بابا، اپنے بھائی کو واپس لانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں، میری خوشی ادھوری ہے اس کے بن۔ تم پاگل ہو گئی ہو، آج تمہاری مہندی ہے اور کل بارات، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے ڈھونڈنے جاؤ گی۔ وہ بھڑک اٹھے تھے۔ کچھ پل توقف کے بعد وہ اپنی چوڑیاں اور مہندی دیکھ استہزائیہ انداز میں سر چٹکتی ہنسی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ضرباب کے بغیر میں رخصت ہو جاؤں گی؟ اس کے لہجے کا سخت پن دیکھتے شمشیر راجپوت ایک پل کو چپ ہو گئے۔ 3 دن سے آپ چھپا رہے ہیں اور آپ کو لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے بابا پریشان تھے، انتہا کے پریشان۔ ان کا 18 سالہ جوان بیٹا ان کے پاس نہیں تھا اور یہ بات وہ 3 دن سے چھپا رہے تھے۔ ہاں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم اس میں نہیں پڑو گی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتے وہ لب بھینچے بولے۔ وہ آگے کو ہوتی ان کے کالر کو ٹھیک کرتے گہرا مسکرائی، اور اس کی یہ پرسرار مسکان اور ہیزل رنگ آنکھیں دیکھ انہیں نگارش اپنی بیوی کی یاد آ گئی۔ مسٹر شمشیر راجپوت، آپ جانتے ہیں ایڈوکیٹ ہیزل راجپوت ایک بار جو ٹھان لے تو اسے اس کی بات سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس لیے سب کوششیں بیکار ہیں۔ ڈیئر ابا، مجھے روکنے کی ناکام کوشش مت کیجیے گا، میں نہیں رکوں گی، وہ قطعی اور مضبوط لہجے میں کہتے پلٹی۔ کیا کرو گی تم؟ وہ یکدم گھبرا کے بولے تو وہ رکی۔ کچھ بھی، ذرا سا گردن موڑے وہ بولی۔ اور تمہاری شادی برہان ملک؟ اب نہیں ہوگی ڈیئر ابا، جب تک میرا بھائی واپس نہیں آ جاتا۔ مجھ پہ ہر خوشی حرام ہے، وہ قطعی انداز میں کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ساری چوڑیاں اتارتے اپنی کلائیاں خالی کیں، آئینے میں اپنا دمکتا چہرہ دیکھا۔ شمشیر راجپوت کی پہلی بیوی نگارش سے ان کی پہلی اولاد ہیزل تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے 2 سال بعد انہوں نے زینب سے شادی کر لی۔ اس وقت ہیزل صرف 5 سال کی تھی، اور جب زینب سے ان کا بیٹا اس دنیا میں آیا ضرباب راجپوت، تو سب سے زیادہ خوش وہ 5 سالہ ہیزل ہی ہوئی تھی۔ اس کی زینب ماں سے بالکل نہیں بنتی تھی، حالانکہ وہ ایک اچھی اور سمجھدار خاتون تھی، اس سے محبت بھی کرتی تھیں، لیکن ہیزل انہیں اپنی ماں کا درجہ کبھی نہیں دے پائی۔ پر ضرباب کو وہ اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھتی تھی۔ ضرباب راجپوت اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ 3 دن پہلے مانسہرہ سے چنار کوٹ گیا تھا۔ چنار کوٹ پاکستان کا ایک مشہور و مقبول جنگل تھا جو سیاحوں کے لیے ایک منفرد مقام تھا۔ وہاں چنار کے درختوں کی گھنی چھاؤں اور سرسبز مناظر دلکش تھے۔ وہاں کی قدرتی خوبصورتی اور سکون کسی جنت سے کم نہیں تھی جو ضرباب کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، لیکن جہاں اس کی خوبصورتی تھی وہیں چنار کوٹ جنگل خطرناک مختلف قسم کی جنگلی حیات سے بھی بھرا پڑا تھا جو انسانی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ ہیزل نے گہرا سانس بھرا، آنکھوں کے سامنے ضرباب کا چہرہ لہرایا۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بابا نے اس کے متعلق مجھ سے چھپایا، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ آج آ جائے گا، مجھ سے رابطہ توڑ دیا۔ میں چپ رہی، انہیں لگتا تھا مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ ہیزل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ پریشان تھی۔ وہاں کے پہاڑی راستے کبھی کبھار بہت ناہموار اور پیچیدہ بھی ہو سکتے تھے جو سیاحوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے تھے۔ ضرباب اپنے چند دوستوں کے ہمراہ وہاں کیمپنگ کے لیے گیا تھا۔ اس بات سے ہیزل لا علم تھی کیونکہ شمشیر راجپوت نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ کاغان ناران کی سیر کے لیے گیا ہے، لیکن آگے سے وہ چنار کوٹ کب نکلا، اس جنگل جانے کا پلان کب بنا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کل اس کی واپسی تھی لیکن اس کے سب دوست آ گئے، وہ نہیں آیا تھا۔
انہی کے ذریعے شمشیر راجپوت کو پتہ چلا کہ وہ چنار کوٹ کے جنگل میں کھو گیا ہے۔ انہوں نے ان 24 گھنٹوں میں جو ہو سکتا تھا وہ کیا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا، مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا، محکمہ جنگلات سے بھی وہ اب تک رابطے میں تھے، یہاں تک کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ رابطے میں تھے۔ سرچ ٹیمیں وہاں آپریشن کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا۔ اس سب کا علم بھی اسے منیشا سے ہوا تھا۔ منیشا اس کی کزن تھی اور زرباب کو پسند کرتی تھی۔ زرباب اپنے دوستوں کے ساتھ گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ اس نے ایک ایک بات ہیزل کو بتا دی۔ ہیزل اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی، ابھی سے مانسہرہ سے چنار کوٹ نکلنا تھا، اور وہ جانتی تھی راستہ دشوار گزار ہے۔ اسے اچھی والی گاڑی کا انتخاب کرنا تھا۔ اپنے ساتھ سارا ضروری سامان بھی اسے رکھنا تھا۔ کوئی اس کی مدد کرتا یا نہیں اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اتنا پختہ عزم بنا چکی تھی کہ اسے اکیلے بھی جانا پڑتا تو وہ چلی جاتی، لیکن جانے سے پہلے اسے زرباب کے تینوں دوستوں سے ملنا تھا، ان سے سب انفارمیشن لینی تھی تاکہ وہ اندازہ کر سکے اسے کہاں جانا تھا۔ اس کے لیے اس نے ان تینوں کے نمبر پر ایک ساتھ میسج چھوڑا تھا۔ عمار علی اور بلال، وہ تینوں ہی اس کے بیسٹ فرینڈز تھے، لیکن کیسے دوست؟ وہ تینوں وہاں سے نکل آئے اور زرباب کو چھوڑ آئے۔ ہیزل نے دکھ سے سوچا اس نے اپنی مہندی کینسل کر دی تھی۔ مہمان سب جا چکے تھے۔ وہ شادی ملتوی کرتے اپنے بیگ تیار کر رہی تھی۔ کل صبح ہی اس نے رخت سفر باندھنا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے میں نیٹ سے مکمل انفارمیشن نکال چکی تھی۔ وہاں اسے کیا کیا چیزیں درکار تھیں۔ اسے خود کو محفوظ رکھ کے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہیزل بی بی، باہر برہان صاحب آئے ہیں، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا پیک کرتا ہاتھ ایک پل کو تھما، لیکن اگلے لمحے وہ بیگ کی زپ بند کرتی اپنا اسکارف گلے میں ڈالے باہر آئی۔ اس کا پہننا اوڑھنا ماڈ قسم کا تھا اور کوئی بھی اسے اس طرح کے پہناوے پر ٹوکتا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ شارٹ سی قمیض اور ٹراؤزر میں تھی، بالوں کو پیچھے کیچر میں قید کیے وہ گلے میں چھوٹا سا اسکارف ڈالے ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں موجود اپنے بابا، زینب بی بی، برہان اور اس کے والدین کو دیکھتی وہ دروازے میں ہی ٹھٹکی، السلام علیکم۔ اگلے ہی پل پر اعتمادی سے چلتی وہاں پہنچی۔ برہان کی والدہ زوبیہ بیگم نے منہ بناتے اس سے دیکھا۔ انہیں ہیزل کے انداز شروع دن سے ہی نہیں بھاتے تھے، لیکن بیٹے کی خاطر مجبور تھیں کیونکہ ہیزل اس کی پسند تھی اور کافی امیر تھی، جس وجہ سے زوبیہ بیگم چپ ہو گئیں۔ تم نے شادی کیوں ملتوی کی ہیزل؟ برہان نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا مدعے کی بات کی تھی۔ ہیزل نے ایک پل کے لیے وہاں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ دوڑائی۔ اس کے بابا کا رخ دوسری جانب تھا، جو ان کی ناراضی کا صاف صاف پتہ دے رہا تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے شادی کو ملتوی کر دیا ہے، تو کیا آپ اس کی وجہ نہیں جانتے؟ مجھے وجہ نہیں جاننی ہیزل، یہ شادی پوسٹ پون نہیں ہو سکتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ کارڈز بانٹے جا چکے ہیں، آج مہندی تھی، کل بارات ہے، لوگ کتنی باتیں کریں گے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ برہان نے حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھنا چاہا، لیکن رکھ نہ پایا۔ اس وقت وہ شدید غصے میں تھا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ صحیح، وجہ سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں تو مجھے بھی وجہ بتانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ فیصلہ میں لے چکی ہوں اور اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی، وہ بھی قطعی انداز میں کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تم غلط کر رہی ہو ہیزل، جگ ہسائی ہوگی، برہان نے اٹھتے ہوئے اس سے وارن کیا۔ مجھے اپنے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں برہان ملک، ہیزل نے قطعی انداز میں کہا۔ تو یار کون روک رہا ہے تمہیں؟ کل نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، اس کے بعد کرتے ہیں نا کچھ، اور انکل کر تو رہے ہیں نا، سب جگہ سے پتہ کروا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں نہ بیٹھے، تو تم کیوں ضد لگا رہی ہو؟ ہیزل نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اس سے دیکھا۔ ضد پہ ابھی آئی نہیں ہیزل راجپوت۔ برہان ملک، کوشش کرنا مجھے ضد پہ مجبور مت کرنا۔ اور رہی بات نکاح اور رخصتی کی،
ضرباب کے بنا یہ سب نہیں ہوگا. دیٹس فائنل. ہیزل نے قطعی انداز میں سخت لہجے میں کہا. بس یا اور بے عزتی کروانی ہے آپ نے؟ ارسلان ملک کو زوبیہ بیگم نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. میں تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس لڑکے نے ہمیں صحیح بے عزت کر کے رکھ دیا. سکون آ گیا تمہیں یا اور ذلیل کروانا ہے؟ زوبیہ بیگم نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا، جبکہ ان کی باتیں سنتے ہیزل اور اس کے والدین بہت زیادہ حیران ہوئے تھے. برہان غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے ہیزل کے سامنے جا کھڑا ہوا. تم نہیں جاؤ گی کہیں، کل ہماری رخصتی ہے اینڈ دیٹس فائنل. وہ بھی سختی سے بولا تھا. کس حق سے؟ وہ جو کہتے ہوئے پلٹا تھا اس کی بات پر ٹھٹک کے رکا. بھولو مت ہیزل، تم میری منگیتر ہو، اور اگر تم نے اس رخصتی سے انکار کیا تو جانتی ہو کیا ہوگا. میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا. برہان ملک نے اپنی طرف سے سخت دھمکی دی، لیکن مقابل بھی ہیزل راجپوت تھی جو کسی کی بھی دھمکیوں میں آنے والی نہیں تھی، اور خاص کر شادی کے اتنے پاکیزہ بندھن کو لے کر مقابل اگر ایسی باتیں کر رہا تھا تو وہ بھی سخت ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی. انگلی میں پہنی انگوٹھی اتارتے ہوئے اس کی ہتھیلی میں تھمائی. اب منگنی کا رشتہ بھی ختم. تم اپنے راستے، ہیزل راجپوت اپنے راستے. وہ فیصلہ آن دا اسپاٹ لینے والی لڑکی تھی. وہ 25 سالہ نڈر اور بے باک لڑکی تھی جس نے وکالت مکمل کرتے ہی صرف چند ایک کیسز کو لڑکے اپنے نام کروا کے ایک نام بنا لیا تھا. برہان نے اس انگوٹھی کو مٹھی میں بند کیا. تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا ہیزل راجپوت، وہ سخت غصے میں بولا. برہان ملک. اچانک شمشیر راجپوت کی للکار پہ وہ سبھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے. بھولو مت تم کس کی بیٹی سے بات کر رہے ہو، اور اس وقت تم راجپوت حویلی میں کھڑے ہو. اگر عزت سے جانا چاہو تو دروازہ وہ ہے، ورنہ بیٹی کی بے عزتی تو وہ ناراضی میں برداشت نہیں کر پائے تھے. ہیزل بنا پلک جھپکے بنا ڈرے برہان راجپوت کو دیکھ رہی تھی. چلو یہاں سے. ارسلان ملک نے بیٹے کو زبردستی لیا اور وہاں سے باہر جانے لگے کہ اس نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا اور واپس ہیزل کی طرف آیا جو اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی. رخصتی کی ڈیٹ کل تھی اور کل ہی ہوگی، بس دلہن بدل جائے گی. برہان راجپوت کی بات پہ ہیزل نے گہرا سانس بھرا. پلیز لیو. بنا کسی تاثر کے اسے دروازے کی جانب اشارہ کیا. وہ جا چکے تھے. زینب بی بی نے روتے ہوئے اس کے پاس آنا چاہا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے انہیں وہیں روک گئی. مجھے سمپتھی کی ضرورت بالکل نہیں، صرف دعا چاہیے تاکہ اپنے بھائی کو واپس لے کے لوٹوں. ایک نظر باپ کو دیکھتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. بیڈ پہ بیٹھے وہ گہرے سانس بھرتی ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب برہان نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. وہ سب جھوٹ تھا، آج ثابت ہو گیا تھا. مشکل وقت میں ہی اپنوں کا پتہ چلتا ہے. اگر ضرباب کی جگہ اس کا اپنا بھائی ہوتا تو شاید وہ زمین آسمان ایک کر دیتا، پر ہر کوئی کسی دوسرے کی تکلیف کو کب سمجھتا ہے. وہ سر جھٹکتی ونڈو کے پاس آئی جب اس کے موبائل پہ میسج ٹونر موصول ہوئی. ضرباب کے تینوں دوست مل کر اس کی مدد کرنے کو تیار تھے. صبح ہوتے وہ ان سے ایک ہوٹل میں ملی. ان تینوں کی دی ہوئی انفارمیشن پر وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہوگا. علی نے سب باتوں کا جو نتیجہ اخذ کیا بول دیا. زندہ ہو نہیں سکتا ہے، وہ زندہ ہے، ہیزل نے یقین بھرے لہجے میں کہا. انشاءاللہ. عمار نے اس کا حوصلہ دیکھتے اسے تسلی دی. میں اسے ڈھونڈنے جا رہی ہوں، لیکن افسوس رہے گا مجھے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی مخلص دوست نہ بنایا. وہ اپنی جگہ سے اٹھتی سر نفی میں چھٹکتی وہاں سے جا چکی تھی. وہ تینوں شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. وہ سچ کہہ کے گئی ہیں. ہم بہت خود غرض ہیں. ہمیں صرف اپنی جان بچانی تھی. ہم اپنی جان بچا کے بھاگ نکلے. کاش اس وقت ہم وہاں تھوڑا اسے ڈھونڈ لیتے تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا. عمار نے دھیرے سے کہا. وہ جنگل کتنا خطرناک ہے جانتے ہو نا تم، اور اس خطرناک جنگل جانے کا پلان بھی اسی کا تھا.
میں منع کرتا رہا لیکن تم دونوں بھی اس کے ہمنوا ہو گئے، بلال نے غصے سے کہا۔ تو وہ دونوں لب بھینچ گئے۔ بنا ٹورسٹ گائیڈ کے صرف ایک نقشہ لے کے جنگل کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ اتنی بڑی بے وقوفی کے بعد بھی تم لوگ یہی بولو گے؟ بلال کی بات پہ وہ اسے دیکھنے لگے۔ پر ہم مشکل وقت میں اسے اکیلا چھوڑا ہے، یہ بھی اتنا ہی سچ ہے، علی نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک بار پھر اس جنگل میں جائیں؟ پہلے تو بچ کے نکل آئے، اب وہاں مر کھپ جائیں گے۔ بلال کی بات پہ عمار اور علی نے سر جھٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں ایک دوسرے سے، لیکن خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، جبکہ بلال سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتا لب بھینچ گیا۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی ساتھ جاؤں گا تمہارے، شمشیر راجپوت نے اسے بالکل تیار دیکھ قطعی انداز میں کہا۔ نہیں ڈیئر ابا، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا بھروسہ۔ آپ یہیں رکیں گے، میں 24 گھنٹے آپ سے رابطے میں رہوں گی، وہ باپ کا ہاتھ تھامے محبت سے بولی۔ میں کیسے بھیج دوں تمہیں اکیلے؟ میرا دل نہیں مانتا ہیزل، جوان جہان ہو بیٹا، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو؟ بابا اپنی بیٹی پر بھروسہ رکھے نا، مجھے دعائیں دیں، میں آپ کے بیٹے کو اس گھر کے چشم و چراغ کو واپس لے کر لوٹوں۔ میرا حوصلہ بڑھائیں ابا، وہ لاڈ سے ہمیشہ انہیں یہی کہتی تھی۔ میرا بچہ کامیاب لوٹے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے 2 سیکیورٹی گارڈز آپ کے ساتھ روانہ کروں گا، وہ اپنی گاڑی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، سائے کی طرح۔ مجھے آپ کی فکر رہے گی اور مجھے زرباب کی فکر ہے ڈیئر ابا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہوگا بھی کہ نہیں، کیسے سروائیو کیا ہوگا اتنا وقت اس نے۔ پر ابا مجھے پورا یقین ہے اس نے خود کو زندہ رکھنے کا کوئی نہ کوئی جگاڑ لگایا ہوگا، آخر ایڈوکیٹ ہیزل راجپوت کا بھائی ہے وہ۔ ہیزل فخر سے بولی تو وہ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کے۔ ڈونٹ وری ڈیئر ابا، میں پوری پلاننگ کے ساتھ جا رہی ہوں اور مجھے یقین ہے میں ضرور کامیاب ہو کر لوٹوں گی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھی۔ شمشیر خان اور زینب بی بی نے اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ کہاں تو آج اس کی بارات آنی تھی اور اس نے اپنے سسرال رخصت ہونا تھا، کہاں وہ اپنی بیٹی کو ایک مشن پر بھیج رہے تھے۔ ان کا دل اندر ہی اندر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ بہت بے چین تھے، ایک بوجھ آن پڑا تھا دل پہ۔ وہ اکیلے کمرے میں بند ہو گئے جبکہ زینب بی بی جائے نماز پر بیٹھ گئیں۔ ان کے بچوں کو اس وقت دعاؤں کی اشد ضرورت تھی۔ وہ مانسہرہ سے چنارکوٹ کا رخت سفر باندھ چکی تھی۔ ایک گاڑی اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر تھی جو اس کے باڈی گارڈز کی تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اوپر ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ راستہ دشوار گزار تھا، اسے گاڑی چلانے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا، ہر طرف پھسلن تھی۔ چنارکوٹ پہنچنے میں اب تھوڑا راستہ ہی بچا تھا۔ وہ اس وقت بلیو پائن ریزارٹ کے پاس گاڑی روکتی گاڑی سے نیچے اتری۔ اس وقت یہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، دن کے 2 بج رہے تھے۔ یوں تو کھانے پینے کا سامان اس نے گاڑی میں رکھا تھا، لیکن اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ مزید ڈرائیونگ کے لیے اسے تازہ دم ہونا تھا۔ چنارکوٹ ابھی بھی تقریباً یہاں سے 15 سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ وہ چائے کا آرڈر کرتی، ارد گرد دیکھتی، اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی، گرمائش پیدا کرنے لگی کہ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھتی وہ ٹھٹک گئی۔ آج بارات تھی اور اس وقت وہ یہاں چنارکوٹ کے نزدیک ایک ہوٹل میں بیٹھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 لڑکے آ کر سامنے برجمان ہوئے۔ ہیزل نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کے انہیں دیکھا تو وہ مسکرائے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہیزل کے ماتھے پر بل پڑے۔ عمار اور علی نے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا۔ ہمیں لگتا ہے مشن زرباب ہمارے بنا ادھورا ہے، اس لیے ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں، عمار نے آگے ہو کے بیٹھتے اپنائیت سے کہا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، آپ دونوں کو ساتھ جانا چاہیے، گھر واپس جاؤ دونوں، وہ غصے سے کہتے اٹھی۔ اس وقت وہ بلیک گرم جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور اس پر لانگ گرم کوٹ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ گلے میں چھوٹا سا مفلر تھا جبکہ بالوں کو لپیٹے وہ سر پہ گرم کیپ بھی پہنے ہوئے تھی۔ اس وقت وہ بلا شبہ ایک خوبصورت حسینہ لگ رہی تھی جو کسی کو بھی چاروں کھانے چت کر سکتی تھی۔ اس کی ہیزل گری آنکھیں ایک الگ ہی داستان سناتی تھیں۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے آپی، آپ ہمیں اپنے ساتھ ہی پائیں گی،
چاہیں آپ مانیں یا نہ مانیں۔ علی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، کیوں جانا چاہتے ہو وہاں جہاں سے بچ کے نکلے ہو؟ اپنی جان بچا کے نکل آئے اور میرے بھائی کو اس جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہ تھوڑا تلخ ہوئی۔ ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے اور اسی غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں، عمار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ پلیز ایک موقع تو دیں۔ وہ دونوں منت سماجت پر اتر آئے۔ ہیزل نے انہیں دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ مان بھی گئی تھی لیکن اپنی شرط بھی ساتھ رکھی۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ میں جو فیصلہ لوں گی وہی آخری ہوگا، اور جس مقام پر مجھے لگا کہ تم لوگوں کو واپس جانا چاہیے بنا مجھ سے بحث کیے واپس جاؤ گے، سمجھے تم دونوں؟ وہ انہیں انگلی اٹھا کر وارن کرتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ اوکے باس۔ وہ دونوں سر تسلیم خم کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں سے سارا ضروری سامان ہیزل کی گاڑی میں منتقل کرتے۔ انہوں نے جیسے ہی گاڑی کی ڈگی کھولی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپی یہ بھی ساتھ جا رہی ہے؟ علی کی آواز پہ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہی تھی پلٹی۔ منیشا کو گاڑی کی ڈگی سے نکلتا دیکھ ہیزل کا سانس تھما۔ اور یہ بھی ایک زکوٹا ہے یہاں۔ گاڑی کا بیک دروازہ کھولتے سیٹ کے نیچے سے جنید کو نکلتا دیکھ ہیزل نے لب بھینچے۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ وہ بری طرح بھڑکی، جبکہ جنید اور منیشا دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپی، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ منیشا نے لب کھولے۔ ہاں، میں تو وہاں انجوائے کرنے جا رہی ہوں نا، جو پورے خاندان کو ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ تلخی سے بولتی آگے بڑھی۔ جانتی بھی ہو جنگل ہے وہ، جنگلی جانور ہیں وہاں، ایسے زہریلے جانور جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ہمیں لگا وہاں سوئنگز اور پارکس ہیں۔ منیشا نے بھی منہ چڑھایا تو ہیزل نے اسے گھورا۔ یار اوبویسلی آپی، جنگل میں جنگلی جانور ہی ہوتے ہیں، اب سوئنگز تو ہونے سے رہے۔ ماموں کو پتہ ہے تم دونوں یہاں ہو؟ جنید منیشا کا بھائی تھا اور وہ ہیزل کا اسسٹنٹ بھی تھا۔ وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ہیزل سے انسپائر تھا۔ دی گریٹسٹ آپی ان دا ورلڈ، ہیزل راجپوت بتائے گی۔ منیشا مسکرائی۔ پلیز آپی انکار مت کیجیے گا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ہیزل کا ہاتھ تھامے بولی۔ ہیزل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہاں بہت خطرہ ہے، تم سب سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم سب کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ سب کو ایک ساتھ دیکھتے بولی۔ آپی، ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک زرباب مل نہیں جاتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک ہیکر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں برقی آلات کام نہ کریں وہاں جنید ہیکر ہوتا ہے۔ اپنا چشمہ درست کرتے۔ وہ اپنی اہمیت واضح کر گیا۔ اور کسی کو چوٹ بھی تو لگ سکتی ہے نا، ڈاکٹر بھی ضروری ہے۔ منیشا میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ان سب کی تعویلیں سنتی ہیزل چپ ہو گئی۔ آپی، آپ پیسنجر سیٹ پر آ جائیں، گاڑی میں چلاتا ہوں۔ عمار نے خدمات پیش کی۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ ہیزل نے گھورتے پوچھا۔ الحمدللہ، پچھلے ماہ ہی بنوایا ہے۔ عمار کی بات سنتے وہ خاموشی سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگے کا راستہ دشوار گزار تو تھا کیونکہ موسم تھوڑا تھوڑا پھر سے ابر آلود ہو رہا تھا اور کل بارش بھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ 5 لوگ ایک ساتھ مل کے زرباب کو ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ پتھریلے راستوں میں گامزن وہ گاڑی درختوں کے جھنڈ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ چنار کوٹ پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ 5 چنار کوٹ ویو ریزورٹ میں موجود تھے۔ عمار، اس گائیڈ ٹورسٹ کو بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم لوگ جنگل گئے تھے۔ گاڑی سے مل کے سامان اتارتے ہیزل نے پوچھا۔ عمار چپ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپی، ہم بنا کسی ٹورسٹ گائیڈ کے جنگل میں گئے تھے، صرف ایک میپ کی مدد سے، اور یہ ایڈونچر بھی ہم نے زرباب کے کہنے پہ کیا تھا۔ عمار نے فوراً خود کو کلیئر کیا۔ ہیزل سر نفی میں جھٹک گئی۔ 100 توپوں کی سلامی ہے تم سب کو۔ وہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے پلٹی۔ ویسے آپی، یہاں کے مشہور ٹورسٹ کا نام کیا تھا؟ ہاں، یاد آیا، رئیس پٹھان، پر وہ 1 ہفتے کے لیے یہاں پر نہیں تھا، اس لیے ہم اس کے نہ ملنے پر خود ہی چلے گئے۔ یہ رئیس پٹھان کہاں ملے گا؟ ہیزل نے جو روم بک کروایا تھا اس کی کیز لیے وہ سب اس روم کی جانب بڑھے۔ سارا سامان اس روم میں رکھتے وہ اگلی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کے پاس چنار کوٹ کا نقشہ موجود تھا
جس پر چنار کوٹ جنگل کے راستوں کو دیکھتے وہ اگلا لائے عمل تیار کرنے لگے۔ ہم سب ارلی مارننگ نکلیں گے تاکہ دن کے اجالے میں ہم جنگل کے اس حصے میں ہوں جہاں ضرباب کے ہونے کے چانس ہیں۔ ہیزل نے سب کو ایک ساتھ بتایا۔ ڈن۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، باقی سب یہیں رکیں، میں عمار کے ساتھ اس ٹورسٹ گائیڈ سے مل کر آتی ہوں۔ وہ سب کو وہیں چھوڑ عمار کے ساتھ رئیس پٹھان کی تلاش میں آئی۔ ہاں بولو کیا کام ہے؟ ایک درمیانے قد کا سانولا سا لڑکا ترچھی ٹوپی پہنے، منہ میں ٹوتھ پک گاڑے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھتے پوچھنے لگا۔ رئیس پٹھان سے ملنا ہے، چنار کوٹ کے جنگل میں جانا ہے، عمار نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ کون ہے چٹے؟ ایک آدمی وہاں آن موجود ہوا۔ دیکھنے میں وہ سخت کھرانٹ قسم کا لگ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں۔ اس لڑکے نے اس آدمی کو ساری بات بتائی۔ اچھا تو ٹھیک ہے بولو، پر کب جانا ہے؟ میں ہی ہوں رئیس پٹھان، اس آدمی نے سینہ ٹھوک کے کہا۔ تو وہ چٹا ایک دم بوکھلا گیا۔ تمہیں جنگل کا راستہ معلوم ہے؟ ہیزل کو وہ مشکوک سا لگا۔ چنار کوٹ کا چپا چپا جانتا ہے رئیس پٹھان، جنگل کی ہر کہانی سے واقف ہے۔ تم بتاؤ کتنے دن رکنا ہے؟ ہم ایک دن کا 10,000 لیتا ہے۔ اس کی بات پہ ہیزل 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں ایک دن کا 20,000 دوں گی۔ مجھے جنگل میں تب تک رکنا ہے جب تک میرا بھائی نہیں مل جاتا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، اسے اپنے ساتھ واپس لے کے جانا ہے، ہیزل نے پختہ لہجے میں کہا۔ کتنے دن سے لاپتہ ہے تمہارا بھائی؟ پولیس سے رابطہ کرتا؟ وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ سب کر کے دیکھ لیا، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ تم ہماری مدد کرو، تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ ہیزل اسے پیسوں کا لالچ دے رہی تھی۔ وہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ وہ آدمی رئیس پٹھان تھوڑا جھجک رہا تھا۔ ایک دن کا 30,000 دوں گی، ہیزل نے قیمت بڑھائی۔ تو وہ بے یقینی سے ہیزل کو دیکھنے لگا۔ تم سچ بول رہی ہو؟ 40,000 مجھے منظور ہے، وہ فوراً سے بولا۔ ایک دن کا نہیں، یہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور یہ رہا ایڈوانس۔ 1,00,000 اسے تھمایا تھا۔ اس شخص کی تو باتیں ہی کھل اٹھیں۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، وہ خوشی سے پیسے لیتے بولا، جبکہ ہیزل عمار کے ساتھ واپس آتے گہری سوچ میں تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے یہ آدمی مشکوک سا لگ رہا تھا، پر وہ خاموش ہی رہی۔ آج رات سب نے اپنا اپنا سامان ریڈی کر لیا تھا۔ اس کے 2 باڈی گارڈز بھی اس کے ہمراہی جنگل میں جانے والے تھے، لیکن بنا اس کے قریب آئے۔ اپنی سیفٹی کے لیے وہ گن، چاقو، جو بھی ہو سکتا تھا ساتھ رکھ رہے تھے۔ جنگل میں انہیں جس جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ ہر اس چیز کو ساتھ رکھ رہے تھے۔ سب اپنے اپنے بیگز تیار کر چکے تھے، اب تھوڑی نیند کرنا چاہتے تھے تاکہ صبح فجر کے بعد وہ نکل سکیں۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میں کس حد تک کامیاب رہوں گی، لیکن میری مدد فرمانا۔ وہ رب سے سجدہ کرتے دعا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ارادہ پختہ تھا۔ وہ صبح صادق اٹھی تھی، کافی کے مگ سے سپ لے رہی تھی کہ میسج ٹون کی بپ بجی۔ پکچر میسج تھا، اس کی کزن نے سینڈ کیا تھا، جس میں برہان دلہا بنا بیٹھا تھا، اپنی فرسٹ کزن سے رشتہ ازدواج میں جڑ چکا تھا۔ ہیزل کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکان سجی۔ جو چھوٹ گیا اپنا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے اندر اب کچھ بھی کھونے کا ڈر نہیں بچا تھا سوائے اپنے بھائی کے۔ وہ سب جنگل میں انٹری لے چکے تھے۔ ان سب کو بہت آسانی سے انٹری ملی تھی۔ کچھ راجپوت صاحب کے اثر و رسوخ کا بھی عمل دخل تھا، وہ بنا رکے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ رئیس پٹھان انہیں مختلف جگہوں سے لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بے شمار بڑے بڑے درختوں میں گھرا یہ جنگل اس وقت بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ چرند پرند اور چھوٹے موٹے جنگلی جانور، خرگوش اور ہرن وغیرہ انہیں دکھائی دیے۔ یہ جنگل بہت بڑا ہے، یہاں کوئی کھو جائے تو اتنی آسانی سے نہیں ملتا، وہ شخص بولا تو ہیزل نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ وہ سب بنا رکے آگے بڑھ رہے تھے، اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ڈھلوان سطح پر وہ چلتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ شش! کوئی جنگلی جانور ہے اس طرف، چوکنا رہو سب۔ ابھی تو جنگل کے پہلے حصے کو پار نہیں کیا اور جنگلی جانور کہاں سے آ گئے اتنی جلدی؟ علی نے لب بھینچے کہا۔ ٹورسٹ گائیڈ تم ہو یا میں؟ وہ شخص برا منا گیا۔ میں تم لوگوں کو ساتھ لایا ہوں، میری ہر بات ماننی ہوگی آپ سب کو، سمجھے؟ اب چلو آگے۔
وہ تھوڑا رعبدار لہجے میں بولا تو عمار اور حیضل نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی لیکن انہیں سمجھ نہ آئی۔ وہ مسلسل انہیں ایک ہی جگہ گھمائے جا رہا تھا، ایسا عمار، علی اور حیضل تینوں کو محسوس ہوا۔ 1 منٹ رکو، نقشے کے مطابق ہم یہاں ہیں اور پچھلے 3 گھنٹوں سے گھوم پھر کے پھر وہیں واپس آ جاتے ہیں۔ تم یہاں سے آگے کیوں نہیں لے کر جا رہے ہمیں؟ جبکہ یہ علاقہ ہے بھی خطرناک، شیر اور چیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ عمار نے غصہ ضبط کرتے کہا، تم مجھے مت سکھاؤ کیا کرنا ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کہاں لے کر جا رہا ہوں تمہیں، اب چپ چاپ چلو۔ وہ پھر سے آگے بڑھا، نہیں ہم ایسے نہیں جا سکتے تمہارے ساتھ، تمہیں ہمیں وہاں لے کر جانا ہے جہاں زرباب اپنے دوستوں سے الگ ہوا تھا، تاکہ اس ایریے میں ہم زرباب کو ڈھونڈ سکیں۔ حیضل نے سختی سے کہا تو عمار نے نقشے میں اسے وہ جگہ بتائی، یہ جگہ زیادہ دور نہیں، چلو میرے ساتھ جلدی۔ وہ بولتے آگے بڑھ گیا، کچھ تو ایسا ہے جو صحیح نہیں، حیضل نے عمار کے کان میں کہا تو وہ مزید چوکنا ہو گیا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی مزید مسافت کے بعد بھی انہیں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہیں پہ ہیں۔ جنید، لوکیشن سیٹ کر کے بتاؤ ہم کہاں ہیں۔ آپ اس جنگل کے بہت اندر آ چکے ہیں، اسی علاقے میں ڈھونڈو، اور ہاں گروپ سے الگ مت ہونا، اکیلے ہوئے تو سمجھو سیدھا اوپر جاؤ گے۔ وہ رئیس پٹھان انہیں وارن کر رہا تھا۔ عمار اور علی نے ایک مناسب جگہ تلاش کرتے وہاں سب کی مدد سے مل کے ٹینٹ لگایا۔ منیشا اور جنید وہیں رکے تھے، ان کے ساتھ علی بھی تھا، جبکہ عمار، حیضل اور وہ رئیس پٹھان 3 مختلف جگہوں پہ آگے بڑھے تھے جہاں انسانی زندگی ہونے کے امکانات تھے۔ وہ زرباب کو آوازیں بھی دے رہے تھے لیکن سوائے جنگلی جانوروں کی آوازوں کے کچھ جواب نہیں مل رہا تھا۔ حیضل کو لگا اس کے ارد گرد کوئی جانور ہے، وہ تھم سی گئی، اس کے ماتھے سے پسینہ بہا۔ اس نے سامنے عمار اور اس رئیس کو دیکھتے گہرا سانس بھرا، لیکن ان دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جب حیضل پلٹی، اپنے پیچھے موجود جنگلی چیتا دیکھ حیضل کی سانس خشک ہوئی۔ ان کے پاس ہتھیار تھے لیکن اس وقت سبھی کے دماغ بری طرح معاف ہو چکے تھے۔ اس جنگلی چیتے نے ان کی جانب دیکھتے اپنے آپ کو حملے کے لیے تیار کیا۔ عمار حیضل کے پاس آ رہا تھا کہ اتنے میں وہ رئیس خان چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ عمار اور حیضل مشکل میں پھنس گئے تھے۔ گارڈز کو وہ وہیں چھوڑ کے آئے تھے کیونکہ ٹورسٹ گائیڈ بھی ایک گارڈ ہی تھا، پر اب اس کا بھاگنا انہیں پریشان کر گیا۔ چیتے نے ان پر حملے کے لیے پر تولے، وہ اٹیک کر چکا تھا۔ عمار نے حیضل کو پرے دھکا دیا اور خود دوسری طرف جا گرا۔ بروقت وہ چیتے کے حملے سے بچے لیکن وہ واپس پلٹا اور حیضل کی جانب تیزی سے بڑھا۔ حیضل نے اپنا چاقو نکالا تاکہ وہ خود کو بچا سکے، لیکن اس کو اپنے سر پہ پہنچنے پہ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور وہ اس پر جمپ لگاتا اس کی چیخ نکلوا گیا، لیکن وہ اسے چھو نہ سکا۔ کسی نے بہت ہی برق رفتاری سے چیتے کو اس کی ٹانگوں سے تھامے دور اچھالا تھا اور اگلے ہی پل سیدھا اس کے دل کا نشانہ لیتے ایک فائر کیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ شخص پلٹا تھا، حیضل کے پاس آیا۔ حیضل ابھی بھی ہراساں ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری رنگت والی وہ پیاری سی لڑکی اس وقت چہرے پہ ڈر لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو مسیحا بن کے وہاں پہنچا تھا۔ اس نے حیضل کا ہاتھ تھامے ایک دم جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ تھینکس، آپ نے ہماری مدد کی۔ عمار فوراً اس تک پہنچا۔ بنا گائیڈر کے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص انہیں گھورتے بولا۔ ہمارا گائیڈر ساتھ ہی تھا، وہ بھاگ گیا، عمار نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ حیضل کی سسکی پہ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی کلائی پر کوہنیوں تک خروچوں کے نشان تھے۔ تم دونوں جنگل میں کیا گھومنے آئے ہو؟ اس شخص نے حیضل کو چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لڑکی حسن میں بے مثال تھی، لیکن ایسے ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے جنگل میں کیا لینے آئے تھے؟ ڈیٹ مارنی تھی تو کسی پارک میں مارتے، جنگل میں کیا رکھا ہے سوائے جنگلی جانوروں کے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ ویٹ اے سیکنڈ، یہ میری آپی ہیں اور ہم یہاں اکیلے نہیں، پوری ٹیم ہے ہمارے ساتھ، ہم کسی کی تلاش میں آئے ہیں یہاں، جنگل گھومنے نہیں۔ عمار کو اس کی بات بری لگی تھی، لیکن اس کے آپی کہنے پر اس شخص کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ ہمیں یہاں تک وہ ڈرپوک رئیس پٹھان لایا تھا اور اب وہ بھاگ نکلا۔ 1 منٹ، کون؟ وہ شخص حیران ہوا۔ رئیس پٹھان، عمار نے زور دیا۔
رئیس پٹھان، وہ تصدیق کرتے عمار کے بالکل سامنے ہوتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا، دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو ہم پر رعب نہ جماؤ، مانا کہ تم نے ہماری مدد کی ہے لیکن اب تم… ہیزل نے بیچ میں بولنا اپنا فرض سمجھا اور اس شخص کو جیکٹ سے پکڑتے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا بنا تھا، 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ شش! پلٹ کے ہیزل کے گلابی لبوں پر انگلی رکھتے وہ ارد گرد کی آوازیں سننے لگا۔ یہاں جنگلی ریچھ ہے اور ریچھ جنگلی چیتے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شور مت کرنا، مجھے بتاؤ تمہاری باقی ٹیم ممبرز کہاں ہیں؟ وہ شخص دھیمی آواز میں ان سے بولا۔ ہیزل نے ایک طرف اشارہ کیا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ انہیں لیے اسی طرف بڑھا کہ ایک دم سے درختوں کے جھنڈ میں جا کے رک گیا، اپنی جیکٹ پہ پہنے بیگ سے ایک تیز دھار چاقو نکالتا۔ وہ چاروں طرف نظریں گھما کے دیکھتا، چوکنا ہوا تھا۔ ہیزل اس کے پیچھے تھی جبکہ عمار ہیزل کے ساتھ 2 قدم کے فاصلے پر، کہ تبھی اچانک ایک ریچھ نے حملہ کیا اور عمار زخمی ہوا۔ ہیزل کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ریچھ نے اس پہ بھی اٹیک کیا لیکن اس شخص نے ریچھ کے وار پر اپنا چاقو سیدھا اس کے دل کے مقام میں گھسایا، لیکن تڑپ تڑپ کے مرنے سے پہلے وہ اس شخص کو بری طرح زخمی ہی کر گیا اور پھر ایک طرف کو ڈھیر ہوا۔ ہیزل بھاگتے ہوئے عمار کے پاس گئی، اس کے پیٹ پہ زخم آیا تھا۔ ہیزل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں ٹھیک ہوں آپی، ڈونٹ وری۔ اس شخص نے آگے بڑھ کے عمار کے زخم کا معائنہ کیا اور اپنے بیگ سے ایک بوتل نکالتے اس میں سے پانی اس کے زخم پر گرا دیا۔ عمار تڑپ ہی گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہیزل نے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھتے روکنا چاہا لیکن اس کی گہری آنکھوں سے خوف کھاتے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی دوا اس کے زخم پر لگاتے اس پر بینڈیج کر دی اور سہارا دیتے عمار کو اٹھایا۔ دوسری طرف سے ہیزل نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس شخص نے روک دیا اور اکیلا ہی عمار کو سہارا دیے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کیمپ والی جگہ پہنچے جہاں سبھی موجود تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ منیشا نے گھبرائے ہوئے کہا۔ عمار کو ایک طرف سکوندہ جگہ پر لٹا کے منیشا نے فوراً اسے انجیکشن لگایا اور اس کی میڈیکیشن کی۔ وہ دونوں گارڈز وہاں سے غائب تھے۔ ہیزل اور علی کیمپ سے باہر نکل آئے۔ ہیزل نے اسے مختصراً سب بتا دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا وہ شخص گائیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ کمینہ بھاگ گیا، پیسے بھی لے لیے اور کام بھی نہیں کیا۔ وہ شخص ان کی گفتگو سنے جا رہا تھا، پھر وہ وہاں سے پلٹا۔ رکو، ہیزل نے اسے پکارا تو وہ رک کے پلٹا۔ ہماری مدد کر دو۔ تم یہاں جنگل کو جانتے ہو، مجھے میرے زرباب کو ڈھونڈنا ہے جو 3 دن سے یہاں پر گم ہے، پلیز۔ ہیزل کے چہرے کی دلکشی اس شخص کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ میرے زرباب کا مطلب؟ وہ کچھ اور سمجھا تھا۔ سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ سخت لہجے میں انکار کر گیا۔ پلیز مدد کر دو، میں بدلے میں تمہیں منہ مانگے دام دوں گی۔ پلیز میرے بھائی کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کر دو۔ ہیزل بے اختیار پھر سے اس کی کلائی تھام گئی۔ اس کی گہری نگاہوں سے دیکھنے پر وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ میں مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن اس کے بدلے انعام اپنی مرضی کا لوں گا۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ ڈیل کرتے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا گئی جسے اس شخص نے فوراً تھام لیا۔ اس کا نرم و ملائم ہاتھ مقابل کے دل پہ بجلیاں گرا گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ بہت کم مقدار میں کھانا کھا رہے تھے، زیادہ سنیکس ہی لے کر آئے تھے۔ کس جگہ سے آئے ہو تم لوگ؟ اس شخص نے علی اور عمار سے پوچھا تو وہ ڈیٹیلز دینے لگے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں رکو گے اور اس آگ کو بجھنے مت دینا، یہ تم لوگوں کو جانوروں سے بچا کے رکھے گی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہیزل اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ میں 1 گھنٹے تک واپس آؤں گا اور اگر نہ آ سکا تو تم لوگوں کے پاس جنگل کا نقشہ ہے، واپس لوٹ جانا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ہیزل نے قطعی انداز میں کہا تو وہ کچھ کہنے کے لیے بولتا کہ ہیزل آگے بڑھی۔ منہ مانگے دام دینے کا وعدہ کیا ہے میں نے، اس لیے میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ وہ جس انداز میں بولی اس شخص نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ اور میں بھی۔ علی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے گارڈز غائب ہیں، اس کا مطلب تم جانتی ہو؟ وہ وہاں سے باہر نکلا تو ہیزل بھی ساتھ ہوئی اور علی بھی۔ مجھے نہیں جاننا، جو لوگ میری زندگی میں اہمیت نہ رکھتے ہوں میں ان کے بارے میں نہیں سوچتی۔
آپی، منیشا کی پکار پر وہ رکی تھی۔ یہ منیشا نے اسے ایک چاقو تھمایا۔ تھینکس، عمار کا خیال رکھنا بچے۔ وہ منیشا کے گال پر پیار کرتی علی کو ساتھ لیے اس شخص کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چلتے ہوئے ایک دم ہیزل کو یاد آیا۔ رئیس پٹھان۔ اس کے جواب پر ہیزل کے قدم رکے۔ علی بھی حیران ہوا۔ تم رئیس پٹھان ہو تو وہ کون تھا؟ وہ اس کے سوال پر لب بھینچ گیا۔ میرا کزن تھا، لالچی ہے، پیسوں کی لالچ میں یہاں آ گیا۔ اس کی بات پہ ہیزل کو شدید غصہ آیا۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پیسے لے کے اس نے سب کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس نے ہیزل کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے روک دیا۔ اس طرف کوئی ہے؟ کون؟ ہیزل نے اس کے قریب ہوتے پوچھا کہ ایک لمحے کو رئیس اپنی جگہ پیوست ہو گیا۔ ہیزل کے کندھے پر موجود وہ زہریلا سانپ دیکھ رہا تھا۔ علی بھی وہ سانپ دیکھ چکا تھا۔ ڈونٹ موو، رئیس نے اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیزل کے کندھے پر بنا پلک جھپکے دیکھتے کہا۔ کچھ ہیزل بولنے لگی کہ جب اسے اپنے کاندھے پہ کچھ رینگتا محسوس ہوا۔ آپی ڈونٹ موو پلیز، علی نے بھی تھوک نگلتے کہا۔ ہیزل کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ رئیس نے آگے ہوتے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس سانپ کو ہیزل کے کندھے سے دور اچھالا۔ ہیزل گہرا سانس لیتے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈر گئی تھی اس سانپ سے۔ اٹس اوکے، جسٹ ریلیکس۔ اس رئیس پٹھان کے منہ سے انگلش کے الفاظ سنتے وہ حیران ہوئی۔ تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے رئیس کے پیچھے قدم آگے بڑھاتے پوچھا تھا۔ علی دھیما سا مسکرایا، لیکن رئیس نے جواب نہ دیا۔ رات گہری ہو گئی، ہمیں اب یہیں رکنا پڑے گا۔ رئیس نے رکنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتخاب کرتے درخت سے ٹیک لگائی۔ کیا یہاں رکنا سیف ہے؟ ہیزل نے رئیس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ یہ جنگل کہیں سے بھی سیف نہیں، یہاں ہر طرف سے خطرہ آپ کو ملے گا۔ یہاں بنا کسی اسلحے اور ماہر فائٹر کے آنا خود کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور جنگل کی گہرائی میں جانا تو موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ وہ اپنی پانی کی بوتل سے پانی پیتا بتا رہا تھا۔ ہیزل نے اپنی پانی کی بوتل نکالی تو وہ خالی تھی۔ علی نے چیک کیا تو وہ بھی خالی تھی۔ رئیس نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور ہیزل کی جانب اپنی بوتل بڑھائی۔ منرل واٹر نہیں ہے، مقامی پانی ہے، اور پھر میرا… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہیزل نے اس کی پانی کی بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ رئیس نے آنکھیں میچ کے کھولیں۔ میرا جھوٹا تھا۔ اب کی بار بات مکمل کی تو ہیزل نے پانی پیتے بوتل اس کو واپس تھمائی، لیکن جواباً خاموش رہی۔ اب کیا کرتی؟ وہ پانی پی چکی تھی۔ مجھے بھی ملے گا؟ علی نے پانی مانگا۔ بوتل دو اپنی۔ رئیس نے اس کی بوتل لیتے اسے پانی ڈال کے دیا۔ علی نے آئی بروز ریز کرتے ہیزل کو دیکھا۔ ہیزل نے گھوٹتے ہوئے رئیس کو دیکھا۔ رئیس نے کندھے اچکائے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ جہاں تمہارا لبوں کا لمس لگا ہے اس پر صرف رئیس کا حق ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس لڑکی پر بری طرح فریفتہ ہوا تھا اور خود بھی اپنی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہا تھا، پر اتنا جانتا تھا یہ لڑکی خاص ہے۔ عمار کی تکلیف میں اب کافی حد تک آرام آ گیا تھا۔ اسے نیند آور انجیکشن دیا گیا تھا۔ دونوں باڈی گارڈز واپس آ گئے تھے۔ وہ کہیں نکل گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے۔ اب وہ واپس آتے ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ اللہ کرے زریاب مل جائے جلدی سے اور ہم یہاں اس گھنے جنگل سے نکلیں۔ منیشا نے دل سے دعا کی۔ آمین۔ جنید نے فون پر ہیزل سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اپنی خیریت کی اطلاع دی، لیکن پھر سگنل ٹوٹ گیا۔ وہ لوگ جنگل کی گہرائی میں تھے جہاں سگنل کا بہت ایشو تھا۔ اچانک سے منیشا کو کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ منیشا کو لگا عمار ہے، پر عمار تو گہری نیند میں تھا۔ اس بار کراہنے کی آواز اونچی تھی جسے جنید نے بھی سنا۔ منیشا باہر نکلنے لگی کہ جنید نے اسے روکا۔ مجھے آپی کو اطلاع کرنے دو۔ وہ واپس لوٹی تو ہی، پر شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے جنید۔ وہ نہ مانی اور باہر نکلی، لیکن اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 2 چیتے تھے جنہوں نے ان دونوں باڈی گارڈز پر بیک وقت حملہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک مر گیا تھا اور دوسرا درد سے کراہ رہا تھا۔ منیشا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹتے واپس کیمپ میں آئی اور آگ کی الاؤ کو بھڑکا دیا، جبکہ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جنید کو اس نے سب بتا دیا۔ اس نے اسے حوصلہ دیا۔ ہیزل سے رابطہ ہوا تو اسے بھی سب انفارم کیا۔ تم لوگ آگ جلائے رکھو، شور مت کرنا، خاموش رہو۔ وہ حملہ نہیں کرے گا، بس دھیان سے
آگ پھیلے نہ ورنہ جنگل کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رئیس کی بات پہ جنید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہی گھبرا گئے تھے، بس اللہ سے دعا گو تھے کہ جلدی سے زرباب مل جائے۔ صبح کے دھندلکے اجالے میں چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ جنگلی بندر درختوں پر اچھلتے دکھائی دیے۔ رئیس نے اپنے سینے پہ سر رکھے سوئی ہیزل کو دیکھا، جو اس کے پاس بیٹھے کب نیند میں چلی گئی اور اس کے کاندھے سے سینے پہ سر رکھے سو گئی۔ رئیس نے ایک لمحے کو آنکھ نہ بند کی، جبکہ علی بھی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ رئیس اس لڑکی کی مدھم سانسوں کو اپنے دل کے قریب رات سے محسوس کر رہا تھا، اور اس کی زندگی کی یہ رات سب سے زیادہ حسین تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے اور نازک فزیک کو دیکھتا اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا گیا، پھر اپنے بازوؤں کے ابھرے مسلز کو دیکھتا اپنے باڈی بلڈر وجود کے آگے وہ بہت چھوٹی سی نازک سی لگ رہی تھی۔ ابھی اس کے خیالات پٹری سے اترتے کہ وہ کسمسا کے اس کے مزید قریب ہوتے، اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے چپکی تھی، لیکن رئیس کے تو پسینے ہی نکلوا دیے۔ اس کی نازکی کو اپنے سینے پر محسوس کرتے وہ تو اپنا سانس ہی روک گیا۔ اس کی مدھم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کرتا گہرا سانس بھر گیا۔ وہ لڑکی ساحرہ تھی اور 30 سالہ مضبوط اعصاب کا مالک۔ رئیس پٹھان اس وقت بری طرح اس کے حسن کے زیر اثر تھا۔ اسے اس لڑکی کی طلب جاگی تھی۔ پٹھان خون تھا، جوش مار رہا تھا۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بھڑکتی دھڑکن محسوس کرتے ہیزل کی آنکھ کھلی۔ اس نے سر اٹھا کے رئیس کو دیکھا، جو آنکھیں میچے اپنے امڑتے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہیزل شرمندہ ہوتی ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ آئی ایم سوری، وہ نیند میں اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بال سمیٹتے علی کی جانب دیکھا۔ وہ بھی مندی مندی آنکھوں سے اٹھ گیا۔ رئیس وہاں سے اٹھتا کچھ دور چلا گیا۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا وہ واپس پلٹا۔ اب وہ بالکل نارمل تھا۔ چلو، اس وقت سب جانور متحرک ہوتے ہیں اور ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ رئیس پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ علی اور ہیزل بھی اس کے پیچھے تھے کہ ایک جگہ جاتے ان تینوں کے قدم رکے۔ سامنے ہی ایک شخص اوندے منہ گرا تھا۔ یہ زرباب ہے، میرا بھائی۔ ہیزل بے اختیار آگے بڑھی کہ رئیس نے روک دیا۔ یہ علاقہ خطرناک ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ وہ انہیں وہیں روکتا خود آگے بڑھا۔ زرباب کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھا۔ وہ اسے اٹھاتا کہ ایک جنگلی بلی وہاں آن دھمکی۔ وہ زرباب کو چھوڑتا، اس کو پیچھے ہٹاتا، خود بھی مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ علی نے اپنی گن کا نشانہ لیا، لیکن رئیس نے اسے اشارے سے روک دیا اور 2 منٹ میں جنگلی بلی کو مار گرایا اور اگلے ہی پل زرباب کو کاندھے پر ڈالے وہ ان کی طرف لپکا۔ بھاگو یہاں سے، وہ بنا رکے بولا۔ ہیزل نے زرباب کے بے ہوش وجود کو دیکھتے وہ مشکل خود پہ قابو پاتے اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی کہ اچانک ڈھلوان سے اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک چیخ بلند ہوئی۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے گرنے سے بچایا۔ اگلے ہی پل رئیس نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ آگے چلو، وہ اسے اپنے آگے کیے اب بھاگ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ انہیں راستہ گائیڈ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیمپ پہنچ گئے، جہاں زرباب کو فوراً طبی امداد دی گئی۔ زرباب کو زندہ دیکھ وہ اب بے حد خوش تھے، پر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ 3 دن سے یہاں بنا کھائے پیے موجود تھا۔ شکر تھا کہ وہ زندہ تھا۔ ہیزل اس کے ہاتھ تھامے بار بار اسے چوم رہی تھی۔ جنید وائرلیس فون پہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم سے رابطہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے سیٹلائٹ فون سے بھی ان سے رابطے میں تھا اور اس کا رابطہ ہو گیا۔ جنید نے رئیس سے ان کی بات کروائی۔ موجودہ لوکیشن بتاتے وہ ان کی جانب مڑا۔ یہ دونوں زخمی ہیں۔ جب تک آپریشن ٹیم پہنچتی ہے ہمیں چوکنا ہو کے ویٹ کرنا پڑے گا، وہ ان سے کہتا ایک طرف بیٹھا تھا۔ تھینک یو رئیس پٹھان، ہیزل اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ جہاں اسے اپنوں کی ضرورت تھی وہاں وہ غیر کام آیا تھا۔ میں نے فری میں نہیں کیا یہ کام، وہ بوتل سے پانی منہ میں ڈالتا اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ جانتی ہوں تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ ہیزل راجپوت اپنی بات سے مکرتی نہیں ہے، ہیزل نے مسکرا کر کہا۔ جواباً رئیس نے اسے ایک نظر دیکھا اور کیمپ سے باہر نکل گیا۔ سرچ ٹیم وہاں پہنچ چکی تھی اور سب کو بحفاظت باہر نکال لائے۔ زرباب اور عمار کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہیزل نے ابھی گھر اطلاع نہیں دی تھی، وہ زرباب کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔
سبھی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ فائنلی وہ زرباب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہیزل نے زرباب کے ہوش میں آتے ہی اس کی ویڈیو کال سے بابا سے بات کروائی۔ ان میں تو جیسے اللہ نے نئی روح پھونک دی۔ اپنے بچے اور بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ وہ خوشی سے کھل اٹھے اور ان کے گھر آنے پر انہوں نے صدقہ و خیرات دی، قرآن خوانی کروائی اور رات کو ان کے ویلکم کے لیے پوری راجپوت حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ وہ زرباب کو لیے حویلی میں داخل ہوئی تو سبھی خاندان والوں کو وہاں دیکھ حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ علی، منیشا اور جنید بھی تھے۔ سب نے تالیاں بجاتے ان کا استقبال کیا۔ زرباب ماں باپ کے گلے لگا، ان سے معافی مانگی، جبکہ شمشیر راجپوت نے ہیزل کے لیے اپنی باہیں واں کی تو وہ ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی۔ میرا بچہ، آئی ایم پراؤڈ آف یو، وہ اس کو سینے سے لگاتے نم لہجے میں بولے اور وہ آسودہ سا مسکرا دی۔ اس واقعے کو 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن ہیزل کو وہ رئیس پٹھان نہیں بھولا تھا۔ اپنے بابا سے اس کے بارے میں بات کرتے ایک بلینک چیک لے چکی تھی، پر وہ اس سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی اور آج اچانک وہ اس کے آفس آ گیا تھا۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ ہیزل کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ 6 فٹ سے اوپر کا قد اور بھرے بھرے مسلز، ابھرا چوڑا فولادی کٹاؤ دار سینہ اور بے باک نظریں۔ ہیزل کو اس پر پہاڑی ٹارزن کا ہی گمان ہوا۔ آؤ رئیس، تمہارا ہی انتظار تھا۔ یہ رہا بلینک چیک، اپنی مرضی سے رقم بھر لو، جو تمہاری خواہش ہے۔ وہ اس کی جانب ایک چیک بڑھاتے اس کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ قیمت میں اپنی مرضی سے وصول کروں گا اور مجھے اس کے بدلے تم چاہیے۔ بنا ڈرے جھجکے وہ اپنی بات رکھ گیا۔ واٹ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ ہیزل نے اسے گھورتے کہا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے، مجھے تم چاہیے ہو۔ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ ہیزل 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تم کیا بول رہے ہو؟ ہیزل کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے جذبے لٹاتی آنکھیں ہیزل کو اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، پورے حق سے تم میں سمانا چاہتا ہوں، وہ گھمبیر لہجے میں کہتے اس کے قریب ہوتے جا رہا تھا۔ وہ دیوار میں جا سمائی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہیزل کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اسے پزل کر رہی تھیں۔ رئیس پٹھان ایک پاگل کا ہی نام ہے۔ آج تک کوئی اس دل کو چھو نہیں سکی، نہ آج تک کبھی کسی لڑکی کے قریب گیا۔ سیدھا سادہ انسان ہوں، گھما پھرا کے بات نہیں کرنا جانتا، تم وکیلوں کی طرح۔ بس اتنا کہنا ہے، مجھے تم چاہیے مکمل، سر سے پاؤں تک، اپنی روح سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ ناممکن، دور ہٹو مجھ سے۔ ہیزل نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ اس کے اطراف میں ہاتھ جما گیا۔ ناممکن کو ممکن بنانا آتا ہے مجھے۔ تمہارے پاس صرف آج کا وقت ہے، کل نکاح ہو جانا چاہیے، اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ ہیزل نے اس کے پلٹنے پر ماتھے پر بل ڈالے کہا، تو کوئی بات نہیں، بھائی کو بچانے کے لیے تم نے میری خدمات لیں، اسی بھائی کو اوپر پہنچا کے میں حساب برابر کر دوں گا۔ وہ بنا کسی لچک کے بولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ تم ایسا کچھ نہیں۔ وہ تیز انداز میں بھاگتے اس کی جانب لپکی تھی کہ ہیل سے اس کا پاؤں پھسلا۔ رئیس اسی لمحے پلٹا تھا کہ اسے گرتے دیکھ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے گرنے سے بچاتا، اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ خود دروازے سے جا لگا۔ ہیزل اس کے سینے سے لگی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ بے خدایا کہ ماں پرتا حق تلوٹلی، قسم سے اگر تم پہ حق ہوتا تو اس وقت تمہارے لبوں سے لپٹ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا۔ پشتوں میں کہتا وہ اس کو دھیرے سے پیچھے ہٹا گیا۔ کل تک صبر کر لو جان، پھر ایسا تم سے لپٹوں گا کہ تمہارے پورے جسم و جان سے کانپو گی تم۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا۔ شٹ، ایڈیٹ، اب کیا کروں؟ یہ تو واقعی پاگل ہے، اور اس سے نکاح کیسے کر لوں؟ اور جس طرح یہ دیکھتا ہے، توبہ۔ ہیزل نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہیزل کیوں کرے اس سے نکاح؟ کیا خاص ہے اس میں؟ خود سے سوال کرتے وہ نظریں چرا گئی۔ اس نے اس وقت ساتھ دیا جب برہان پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا۔ اگر رئیس عزت اور مان سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے، جبکہ تمہیں بھی وہ اچھا لگتا ہے؟ دل ہی دل میں وہ خود کو جواب دے رہی تھی، نہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ خود سے نظریں چراتے بولی، لیکن دل باغی ہو چکا تھا اور وہ دل کے ہاتھوں مات کھا گئی۔
حیضل راجپوت بنت شمشیر راجپوت، آپ کا نکاح رئیس پٹھان ولد اشرف پٹھان کے ساتھ 5 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ حیضل کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کیسے اپنے بابا کو منایا یہ وہی جانتی تھی، پر وہ اس کی خواہش کے آگے ہار مان گئے تھے۔ رئیس پٹھان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ حیضل کو لیے اپنے فلیٹ میں آیا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ حیضل کا نازک سا دل ہتھیلی پہ دھڑک رہا تھا۔ رئیس اسے لیے اپنے روم میں لایا۔ اس کی سجاوٹ دیکھ حیضل کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ آؤ نا، یہ ہمارا روم ہے، ہماری خلوت کا گواہ ہوگا یہ کمرہ۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ اسے کھڑا کرتا اس کے ہاتھ تھامتے بولا، حیضل میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنی آخری سانس تک تم سے عشق کرتا رہوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب جھٹکا دیتے سینے سے لگا گیا۔ دمینہ سوند اخستون کی دا، یہ عشق بہت جان لیوا ہے، حیضل کے کان میں کہتے وہ اس کی کان کی لو کو کاٹ گیا۔ پلیز رئیس مجھے ڈراؤ مت، ایک تو تم نے دھمکی دے کے نکاح کر لیا اور اب ایسے قریب آ رہے ہو۔ حیضل نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے نظریں چراتے کہا، جبکہ دلہن کے روپ میں وہ آج رئیس کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ پٹھان کی محبت کو، اس کے عشق کو ہلکے میں نہ لینا، ہم پاگل ہیں، سٹکے ہیں، اور یہ عشق ہمارے لیے جان لیوا ہے۔ جان چلی جانی اب اگر قریب نہ آئی تو وہ اسے اپنے قریب کھینچتا، اس کے لبوں کو فوکس کرتا، ان پہ بہت محبت سے جھکا۔ حیضل کے ہاتھ اس کے سینے پہ تھے، جبکہ وہ اس کی نازک کمر کے خم پر ہاتھ پھیرتے اسے قریب تر کر گیا۔ رئیس میرا ڈریس۔ وہ پریشان ہوئی تو رئیس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تمہارا قرب مجھے بری طرح بہکا چکا ہے حیضل، اب مجھے مت روکنا۔ وہ اسے بستر پر پٹکتے لائٹس آف کرتا، خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا، اس پر جھکا تھا۔ وہ لرز گئی۔ اس کے موٹے بازو اس کے ہاتھ میں آ نہیں رہی تھی۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک پٹھان آج عشق و جنون کی ساری حدیں پار کرنے والا تھا۔ حیضل کو اس سے خوف سا آنے لگا۔ رئیس پلیز، وہ رو دی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے وہ بہت محبت اور فکر سے بولا تھا۔ جو کرنے والے ہو اسے سوچ کے ہی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شادی کے بعد یہی تو ہوتا ہے سب، اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کے لہنگے میں ہاتھ الجھاتا اس سے ہٹا گیا۔ حیضل کا سانس ہی رک گیا۔ گھبراؤ مت، کوشش کروں گا کم تکلیف دوں۔ وہ اس کی بیوٹی بون پہ جھکتا گمبھیر لہجے میں بولا، مطلب تکلیف ضرور دو گے؟ وہ شکوہ کنا انداز میں بولی تو وہ اس کی بات پر مسکراتا، اس کی روح میں شامل ہوتا، اس کی سسکیاں نکلواتا، اس کے قریب تر ہوا۔ بدتمیز پٹھان! وہ اس کی شدتوں کو سہتے نڈھال سی ہوتی خود کو اسے سونپ گئی۔ اللہ نے ملانے والوں کو ایسا ملایا کہ دیکھنے والا ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ ہم دنیا میں جوڑے بناتے رہتے ہیں، جبکہ اوپر اللہ ہمارے جوڑے جس کے ساتھ بناتا ہے کچھ بھی کر کے ہمیں اس سے ملوا دیتا ہے۔ رئیس پٹھان! وہ چلتے ہوئے ہیلز کی ٹک ٹک پہ اس کے پاس آئی۔ رئیس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی۔ یار اتنا زور کا تو تم میری قربت میں بھی نہیں چلاتی جتنا ابھی چلا رہی ہو۔ رئیس نے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم نے ہنی مون کیوں کینسل کیا؟ وہ بہت غصہ تھی۔ کینسل کہاں، بس ویو چینج کیا ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کر گیا۔ کیا مطلب؟ اگر سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے تو کہاں جانا ہے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ ہم چنار کوٹ جائیں گے، چنار کے جنگل۔ واٹ؟ حیضل چلائی۔ نو نیور، کبھی نہیں تم پاگل پٹھان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اس کے گھنے بال کھینچتے چلائی، جبکہ رئیس تو اسے پھر سے قابو کر گیا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اسے پٹری سے اترتے دیکھ چلائی، لیکن اس کے گدگدی کرنے پر کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ مت کرو نا، تمہیں سہنا آسان نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی۔ یہ تعریف سمجھوں؟ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تو وہ اس کے سینے میں آن سمائی۔ یہ جان لیوا عشق میری حیضل ہی سہن کر سکتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں لب رکھتا اس پر حاوی ہوا۔ زندگی خوبصورت ہو گئی تھی، آزمائش کٹ گئی تھی اور سچا لیکن جان لیوا عشق حیضل کو مل گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔